شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ آپ سب پر اللہ کی سلامتی اور رحمت ہو۔ دوستو، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج کل میں ان آیات کے متعلق ویڈیوز بنا رہا ہوں جن کے متعلق یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان میں انسانی روح کا ذکر موجود ہے۔ اس سلسلے کی پہلی ویڈیو نفخ من روح سے متعلق آیات کا جائزہ وہ میں پیش کر چکا ہوں، جس میں آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ اپنی روح جبرائیل کا ذکر فرما رہے ہیں، جنہیں اللہ نے مریم علیہ السلام کی طرف بھیجا۔ اس پر علماء بھی متفق ہیں، مگر جب اللہ اسی روح کے ذریعے سے آدم میں نفس آدم کی تخلیق فرماتے ہیں تو وہاں یہ لوگ انسانی روح کو لے آتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ جب بھی اپنی روح یا ہماری روح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں تو اس سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہوتے ہیں، نہ کہ اللہ کی روح یا انسانی روح۔ اس کے بعد میں نے سورہ زمر آیت 42 کا بھی جائزہ آپ کے سامنے رکھا، جس میں ان علماء نے حالت نزا اور سوئے ہوئے شخص میں روح کا آنا جانا بنا رکھا ہے، مگر وہاں بھی کسی انسانی روح کا کوئی ذکر موجود نہیں تھا، بلکہ وہاں تو لفظ روح بھی موجود نہیں تھا۔ اسی طرح ایک اور آیت الست ہے، جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی عہد جو ہے وہ ارواح سے لیا جب انہیں تخلیق فرمایا۔ قرآن مجید میں ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم حق پر باطل کا لباس مت پہناؤ اور حق کو جان بوجھ کر مت چھپاؤ، مگر افسوس کہ ہمارے اسلاف نے یہی کام کیا جس کا اللہ نے انہیں منع کیا تھا۔ اس آیت الست پر بھی انہوں نے ایک من گھڑت نظریے کے باطل لباس کو پہنانے کی کوشش کی ہے، مگر چند علماء جو ہے وہ محققین جو ہیں وہ اس سے باز رہے ہیں۔ ان کے اقوال میں انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو میں پیش کروں گا۔ تو اب اس آیت الست سے متعلق اس باطل نظریے کا پوسٹ مارٹم شروع کرتا ہوں۔ دوستو، اس آیت کو لے کر علماء حضرات کی پہلی غلطی یہ ہوتی ہے کہ اس آیت میں لفظ روح یا ارواح موجود نہیں ہے۔ اس کے باوجود انہوں نے اس آیت کو عالم ارواح سے عہد کا پورا افسانہ بنا رکھا ہے۔ ان کی دوسری بڑی غلطی یہ ہے کہ اس آیت میں الفاظ پڑھتے ہیں بنی آدم کے، مگر مطلب لیتے ہیں آدم علیہ السلام کا، اور اسی طرح اس آیت میں بنی آدم کی پشتوں کا ذکر ہے مگر لوگوں کو ایک آدم کی پشت کا بتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کتاب پڑھ کر سنانے والوں کے اس طرز عمل کے متعلق لوگوں کو آگاہ کر رکھا ہے کہ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، یعنی تم تو سمجھتے ہو کہ وہ بات اللہ کی کتاب میں ہے جبکہ وہ بات اللہ کی کتاب میں نہیں ہوتی۔ اس طرح یہ لوگ بھی اللہ کی کتاب کی تعلیم دیتے ہوئے بہت سی باتیں اپنی طرف سے یا اپنے آبا کی طرف سے اس میں ڈال دیتے ہیں۔ جن روایت کو اس آیت کے ساتھ جوڑا جاتا ہے ان تمام روایت میں آدم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے، جبکہ آیت الست میں آدم علیہ السلام کا ذکر نہیں ہے بلکہ بنی آدم کا ذکر ہے۔ اسی طرح ان روایتوں میں ایک اکیلے آدم علیہ السلام کی پشت کا ذکر ہے، جبکہ آیت میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک پشت کا نہیں بلکہ بنی آدم کی پشتوں کا ذکر ہے۔ اور میں آپ کے سامنے اپنا نہیں بلکہ انہی علماء کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں، یعنی ترجمہ تو ٹھیک کر رہے ہیں مگر مفہوم غلط لے رہے ہیں، اور ان کے اس غلط مفہوم کی نشاندہی کرنے والا میں کوئی پہلا شخص نہیں ہوں۔ یہ بات 700 سال قبل علامہ ابن قیم بھی اپنی کتاب الروح میں بیان کر چکے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں اولاد آدم سے عہد لیا، یہ نہیں فرمایا کہ آدم سے عہد لیا۔ اسی طرح وہ آیت میں بیان کردہ پشتوں کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو اولاد ان کی پشتوں سے نکالی تھی، یہ نہیں کہا کہ پشت سے نکالی تھی۔ پھر ایسی روایت بھی بیان کی جاتی ہیں کہ جن میں پشت کا ذکر ہی نہیں ہوتا بلکہ وہاں کاندھوں سے ارواح نکالنے کا ذکر ملتا ہے، جیسا کہ آپ یہ روایت دیکھ سکتے ہیں۔ ان روایت پر غور کرنے والے مفسرین بھی پریشان ہیں، جیسا کہ تفسیر دعوت القرآن کے مفسر ابو سیف الرحمن خالد فرماتے ہیں حتمی طور پر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ نے واقعی آدم کی ذریت کو ان کی پیٹھ سے نکالا تھا، اور ان میں سے اکثر روایتیں ابن عباس پر موقوف ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں۔ دیکھ لیجئے کہ بعض غور کرنے والے بھی ان روایت کو لے کر شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور وہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ روایات اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے ان کی تیسری غلطی پیش کرتا ہوں۔ اس آیت کے متعلق یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس میں کسی عہد کا ذکر ہے، جبکہ آیت میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نہ تو میثاق کا لفظ موجود ہے اور نہ ہی عہد کا۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی گزرے ہوئے عہد کو یاد کرواتے ہیں تو اس کے لیے میثاق یا عہد کے الفاظ کو استعمال فرماتے ہیں، جیسا کہ آپ ان آیات میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی غور طلب ہے کہ جب بھی فریقین کے درمیان کوئی عہد ہوتا ہے تو اس بات کا پورا خیال رکھا جاتا ہے کہ اس عہد کو
مستقبل میں یاد رکھا جائے گا، دونوں فریق اس کو یاد رکھیں گے۔ اور اگر کسی فریق کو ذرا بھی خدشہ ہو کہ اس عہد کو یاد نہیں رکھا جائے گا، اسے فراموش کر دیا جائے گا، تو وہ کبھی عہد جو ہے نا نہیں کیا جاتا۔ تو ایک ایسا عہد ہے جو کسی کو یاد ہی نہیں ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ عہد جو ہے لوگوں کو بھلوا دیا کیونکہ معاملہ غیب کا بھی رکھنا تھا۔ بڑی عجیب بات ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے عہد کیا تاکہ اسے جو ہے نا کل کو وہ یہ نہ کہیں کہ ہم تو اس بات سے بے خبر تھے، اور جب ان کی زندگی میں وہ وقت آیا کہ جب انہیں اس عہد کو یاد رکھنا ضروری تھا تاکہ وہ جب شرک دیکھیں تو انہیں یاد آ جائے کہ بھائی ہاں اللہ تعالیٰ سے ہم عہد کر کے آئے ہیں تو ہم اس شرک سے جو ہے وہ اپنے آپ کو دور رکھیں، تو اسی وقت ان کو وہ عہد بلوا دیا۔ عجیب و غریب قسم کی باتیں اللہ کے تعالیٰ کے ساتھ جو ہے نا جوڑ دیتے ہیں۔ اب اس سوال کا ان کے پاس کوئی معقول جواب تو ہے نہیں، تو اس کے ساتھ ایک اور باطل نظریہ گھڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ واقعی ہمیں عہد یاد تو نہیں ہے لیکن وہ ہمارے لاشعور میں موجود ہے۔ اب جسے لاشعور کہہ رہے ہیں وہ اصل میں ہمارے ہاں خدا کا وہ تصور ہے جو ہمارے مسلم ماں باپ ہمارے ذہنوں میں بچپن میں ہی ڈال دیتے ہیں، ورنہ دنیا کی تقریباً 2 ارب کی آبادی ایسی بھی ہے جو خدا کے وجود کی منکر ہے۔ انہیں تو یہ کبھی خیال نہیں آتا کہ اس دنیا کا کوئی رب العالمین بھی ہے، بلکہ وہ تو خدا کے خالق ہونے کو بھی نہیں مانتے۔ ہم چونکہ بچپن سے خدا کے متعلق یہ باتیں سن لیتے ہیں تو وہ ہمارا لاشعور نہیں بلکہ وہ ہمارا شعور بن جاتا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے ان کی چوتھی غلطی رکھتا ہوں۔ جیسا کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اللہ نے عہد اس وقت لیا جب ارواح کو تخلیق کیا، تو ذرا سوچئے کہ پیدا ہوتے ہی انہیں کیا معلوم کہ اللہ کون ہے اور ان کا رب کس طرح سے ہے۔ اسلاف نے اس کہانی کو گھڑتے وقت یہ بھی نہیں سوچا کہ یہاں رب کا لفظ آیا ہے، اور بالفرض اگر خالق کا لفظ بھی ہوتا تو بھلا ایک ایسی مخلوق جو بھی تخلیق ہوئی ہے اسے کیا معلوم کہ اللہ کون ہے اور کس نے اسے تخلیق کیا ہے، جب تک اسے بتایا نہ جائے۔ اور پھر اس آیت میں لفظ رب آیا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں پرورش کرنے والا، لہذا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ بات تو کسی ایک نئی مخلوق سے پوچھی جا سکتی ہی نہیں ہے کیونکہ ابھی تو اس کی پرورش ہی نہیں ہوئی ہے۔ میرا یہ اعتراض وہ ہے جسے علامہ ابن قیم نے بھی اپنی کتاب الروح میں بیان کیا ہے، دیکھیے۔ اگر روح جسم سے پہلے موجود ہوتی اور علم و حیات، نطق اور عقل سے متصف ہوتی، یعنی روح میں علم بھی ہوتا، زندگی بھی ہوتی، وہ بول بھی سکتی ہوتی اور اس میں عقل بھی ہوتی، پھر اس پر اپنی حیرانگی کا اظہار اس طرح سے کرتے ہیں، پھر اس عقل والی روح کا جب جسم سے تعلق پیدا ہوتا تو اس کی تمام صفات چھین لی جاتی، پھر اس میں علم و عقل آہستہ آہستہ آتی۔ اگر یہ بات مان لی جائے تو یہ عجیب بات ہے کہ ابتدا میں روح مکمل اور عقل والی ہو، پھر بعد میں عقل سے بالکل خالی ہو جائے، پھر آہستہ آہستہ عقل حاصل کرے۔ اس پر نہ عقلی دلیل ہے، نہ نقلی، نہ وجدانی۔ تو آپ نے سنا کہ علامہ ابن قیم نے اس نظریے کو مکمل رد کیا ہے، لہذا اس عہد کو نہ تو وہ عقلی طور پر صحیح سمجھتے ہیں اور نہ نقلی طور پر، یعنی کوئی صحیح روایت بھی ایسی نقل نہیں ہوئی جو اس بات کو درست قرار دے۔ اور میرا بھی یہی ماننا ہے کہ یہ سوال کسی نومولود روح سے نہیں بلکہ عاقل و بالغ انسان سے کیا جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب بھی اللہ انہیں یہ ریلائز کرواتا ہے کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو اس وقت وہ خدا کے رب ہونے کو فوراً تسلیم کر لیتے ہیں۔ اس کی مثال میں یہ آیت بھی دیکھیے، سورہ یونس آیت 31-32۔ آپ کہیے کہ وہ کون ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق پہنچاتا ہے، یا وہ کون ہے جو کانوں اور آنکھوں پر پورا اختیار رکھتا ہے، اور وہ کون ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے، اور وہ کون ہے جو تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے۔ ضرور وہ یہی کہیں گے اللہ، تو ان سے کہیے کہ پھر کیوں نہیں ڈرتے؟ سو یہ ہے اللہ تعالیٰ جو تمہارا حقیقی رب ہے۔ پھر حق کے بعد اور کیا رہ گیا بجز گمراہی کے؟ پھر کہاں پھرے جاتے ہو؟ تو آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ ان سے اپنے رب ہونے کا اظہار جب فرما رہے ہیں جب انہیں پہلے ان کی زندگی میں رزق فراہم کر چکے، اور یہ علماء خود بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ رب ہونے کا کیا مطلب ہے، پھر نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ ان ارواح سے بھلا یہ سوال کیوں کرے گا جس نے ان کو ابھی صرف تخلیق کیا ہے۔ ان کی 5ویں غلطی یہ ہے کہ یہ لوگ اس سوال کے انداز پر غور نہیں کرتے کہ اللہ پوچھ رہا ہے کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، یعنی انہیں یہ بات معلوم ہے کہ اللہ ان کا رب ہے لیکن وہ اسے فراموش کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس بات کی طرف توجہ نہیں ان کی۔ آپ دیکھ لیجئے ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الیس اللہ بحکم الحاکمین، ٹھیک ہے نا؟ تو وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ بہتر فیصلہ کرنے والا نہیں ہے، یعنی دوسرے فیصلہ کرنے والوں میں سے اللہ تعالیٰ کیا بہتر فیصلہ کرنے والا نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ
اس طرح کے جو ہے جملے جب کہتا ہے یا اس طرح کے سوال جب کرتا ہے جب لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہو. اور دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات جو کی ہے نا یہ کوئی الفاظ کے ذریعے سے نہیں کی ہے. یہ قرآن مجید میں اور بھی آیات ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بزبان حال بھی اللہ تعالیٰ کلام فرماتے ہیں. اس کی مثال میں یہ آیت بھی دیکھیے. ترجمہ مفتی تقی عثمانی. وہ اللہ ہی تو ہے جو تمہیں خشکی میں بھی اور سمندر میں بھی سفر کراتا ہے، یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں سوار ہوتے ہو اور یہ کشتیاں لوگوں کو لے کر خوشگوار ہوا کے ساتھ پانی پر چلتی ہیں اور لوگ اس بات پر مگن ہوتے ہیں تو اچانک ان کے پاس ایک تیز آندھی آتی ہے اور ہر طرف سے ان پر موجیں اٹھتی ہیں اور وہ سمجھ لیتے ہیں کہ وہ ہر طرف سے گر گئے ہیں. تو اس وقت وہ خلوص کے ساتھ صرف اللہ پر اعتقاد کر کے صرف اسی کو پکارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا اللہ اگر تو نے ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دی تو ہم ضرور شکر گزار لوگوں میں شامل ہو جائیں گے. آیت الست میں بھی اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں لوگوں کو کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. یعنی ان کو احساس دلایا جاتا ہے. جس طرح اللہ نے کشتی میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو احساس دلایا نا اسی طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کو یہ احساس دلاتے ہیں. تو یہ بزبان حال گفتگو ہے، یہ کوئی مکالمے والی گفتگو نہیں ہے. اس کو انہوں نے کچھ سے کچھ بنا کے رکھ دیا ہے. اور دیکھیے نا اس میں آگے سے جو جواب دیا گیا ہے وہ بولتے ہیں بلا، یعنی کہ کیوں نہیں. تو آپ سوچئے کہ سب کے سب کے منہ سے ایک ہی بات نکلے گی. ورنہ تو کسی کے منہ سے کچھ نکلے گا، کسی کے منہ سے کچھ نکلے گا، سینس وہی ہوگا، مفہوم وہی ہوگا. ٹھیک ہے کہ ہاں بھائی اللہ تعالیٰ آپ ہی ہمارے رب ہے. تو یہ بات اس طرح سے ہے. انہوں نے اس کو ایک وہ جو ہوتا ہے نا کہ بیٹھ کے کلاس روم میں سب کو ایک ساتھ سوال پوچھنا اور وہ بھی پہلے سے رٹایا ہوا ہو تو سب کا ایک جواب آئے گا، یا کوئی پڑھایا ہوا ہوگا تب بھی ایک جواب آئے گا. ایسا تو پھر بھی ممکن نہیں ہے کہ سب ایک کے منہ سے ایک ہی جواب نکلے. اور پھر اس آیت میں جو الفاظ ہیں وہ اشہدہم علی انفسہم، یہ اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ جب اللہ کسی شخص پر کوئی ایسی صورتحال پیدا کر دیتا ہے جہاں اس کو یہ احساس ہو جائے کہ میں نے اپنے رب کو چھوڑ رکھا تھا اور میں نے غلط کیا تھا، تو یہ اس کا احساس کرنا جو ہے نا یہ اس کا ایسا عمل ہے جو اس کے اوپر گواہ جو ہے نا بن جاتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اس عمل کو اس کے اوپر گواہ بنا دیتے ہیں. اب روزہ قیامت کو یہ شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس لیے غفلت میں زندگی گزارتا رہا کہ مجھے کبھی کسی نے ہوشیار نہیں کیا، کسی نے متنبہ نہیں کیا. یا کوئی مشرک جو ہے وہ یہ نہ کہے کل کو کہ بھئی میرے باپ دادا جو ہے وہ شرک کر رہے تھے تو اس وجہ سے ان کی وجہ سے جو جس راستے میں انہوں نے مجھے لگایا ہوا تھا جن کو وہ پکارا کرتے تھے میں بھی ان کو پکارا کرتا تھا. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے وہ حالات پیدا کر دیے کہ وہ خالص اپنے رب کو پکارنے لگا. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے اللہ کا اپنی طرف متوجہ کرنے کا انداز جو آیت الست میں بھی اللہ نے بیان کیا ہے. اس آیت کے متعلق ان کی چھٹی بڑی غلطی یہ ہے کہ انہوں نے اس آیت کو ایک مخصوص واقعہ جو ہے نا قرار دیا. اس پر یہ لوگ دلیل پیش کرتے ہیں کہ اس آیت کی ابتدا لفظ از سے شروع ہوتی ہے. یہ لفظ کسی مخصوص واقعے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے مگر ایسا لازم نہیں ہے. اس لفظ کے ساتھ بعض آیات ایسی بھی آتی ہیں جن کا حال اور مستقبل دونوں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، جیسے کہ سورۃ العمران آیت 187 کو آپ دیکھ سکتے ہیں. اور جب اللہ نے میثاق لیا ان سے جنہیں کتاب دی گئی تھی کہ اسے لوگوں کو کھول کھول کر بیان کرو گے اور اس کی باتوں کو چھپاؤ گے نہیں، بس انہوں نے اس عہد کو پس پش ڈال دیا اور اس کے بدلے قلیل مفاد سمیٹ لیا. بس کیا ہی وہ برا ہے جو وہ خریدتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لفظ از موجود ہے اور یہ کوئی مخصوص واقعہ نہیں ہے، کیونکہ جب بھی اللہ نے لوگوں کو کتاب دی تو ان سے عہد لیا، اور آج بھی یہ عہد ہر اس آدمی پر خود بخود لاگو ہو جاتا ہے جو کہ اللہ کی کتاب کا علم حاصل کرتا ہے. اس پر لازم ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کی حقیقت کو لوگوں سے چھپائے گا نہیں بلکہ اسے لوگوں کو کھول کھول کر بیان کرے گا. یہ ماضی میں بھی ہوا ہے، حال میں بھی ہوتا ہے اور مستقبل میں بھی ایسا ہوتا رہے گا. اسی طرح آیت الست بھی ایک مخصوص واقعہ نہیں ہے. سمجھ نہیں آتا کہ اس آیت میں ایسا کون سا لفظ ہے جس کا یہ مطلب نکلتا ہو کہ یہ جو اس میں بات کہی گئی ہے اس آیت کے اندر یہ ہماری اس دنیا کی زندگی سے پہلے کا کوئی واقعہ ہے. آپ اس آیت کو ایک مرتبہ نہیں 10 مرتبہ پڑھیں، آپ کو اس میں ایک لفظ بھی ایسا نہیں ملے گا. مگر جب پہلے سے ذہن میں ایک نظریہ ٹھونس دیا جاتا ہے تو پھر ساری آیت بندے کو اسی طرح نظر آتی ہے جیسا نظریہ ذہن میں موجود ہوتا ہے. اصول یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی بات کو پڑھتے ہیں تو پہلے اسے معروف طریقے پر جو ہے نا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اب مثال کے طور پہ میں آپ سے یہ کہوں کہ میں کل رات کو جو ہے لاہور میں گھوم رہا تھا، تو کیا آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ میں یہ کوئی خواب ہے جو بتا رہا ہوں؟ جب تک میں آپ کو بتاؤں نہیں کہ میں یہ خواب بتا رہا ہوں، آپ یہی سمجھیں گے کہ بھائی زاہد صاحب ہو سکتا ہے گئے ہوں لاہور تو وہاں کی یہ بات بتا رہے ہیں. اسی طرح جب کوئی واقعہ ہم کہیں پہلے پڑھتے ہیں تو اسے یہی سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ دنیا کی زندگی کا واقعہ ہے. جب تک ہمیں اس بارے میں وہاں کوئی چیز ایسی بات لکھی ہوئی نہ ملے، اس میں کوئی ثبوت ملے آیت میں، تب ہم اس پر غور کرتے ہیں نا. اس میں تو ایسی کوئی بات موجود ہی نہیں ہے. اور علامہ ابن قیم بھی اس آیت کو اس دنیا کی زندگی سے ہی جوڑتے ہیں.
جیسے کہ آپ ان کا یہ قول دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ کا ارشاد ہے کہ انہیں ان کی ذاتوں پر گواہ بنایا، اس لیے ضروری ہے کہ گواہ اپنی گواہی کو یاد رکھیں گے۔ صاف ظاہر ہے کہ گواہ دنیا والی گواہی کو یاد رکھیں گے، دنیا میں آنے سے پہلے کی نہیں۔ تو یہاں پر وہ یہ نقطہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ گواہی دنیا میں آنے سے پہلے کسی واقعے کی نہیں ہے، بلکہ ان حالات کی ہے جس کا واسطہ انہیں اس دنیا میں پڑتا ہے، بلکہ وہ تو اس بات کے ہی قائل نہیں تھے کہ ارواح کو جسموں سے پہلے تخلیق کیا گیا۔ دیکھیے وہ فرماتے ہیں، اگر کوئی ایسا ثبوت ہے کہ روحیں سب کی سب ایک ہی وقت میں پیدا کر دی گئی ہیں، پھر وہ ایک جگہ ٹھہرا دی گئی ہیں اور ان کو حیات و نطق بھی بخش دیا گیا ہے، پھر وقت وقت پر اپنے اپنے زمانوں میں اپنے اپنے جسموں میں بھیجی جاتی ہیں، تو اسے سب سے پہلے ہم ماننے کو تیار ہیں۔ انہوں نے واضح کر دیا کہ روحیں پہلے پیدا نہیں کی گئی تھیں، بلکہ علامہ زاہد محمود قاسمی صاحب اپنی کتاب روح کیا ہے میں علامہ ابن قیم کا ایک قول بھی نقل فرماتے ہیں کہ جمہور علماء کا یہ موقف ہے کہ جسم پہلے پیدا کیا گیا ہے اور روح بعد میں، اور اس موقف پر انہوں نے اس وقت کے علماء کے دلائل بھی پیش کیے ہیں۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ جمہور علماء کی رائے ضروری نہیں ہے کہ شروع سے وہی چلی آ رہی ہو جو آج ہم سن رہے ہیں۔ بہرحال میں نے آج کی اس مختصر ویڈیو میں واضح کر دیا کہ ارواح سے عہد الست کا نظریہ نہ صرف باطل نظریہ ہے، بلکہ اللہ کی آیت کے اوپر ایک باطل لباس کو چڑھانے کی ایک مذموم کوشش بھی ہے، اور یہ حرکت صرف اس لیے کی گئی ہے تاکہ قرآن کی آیت سے من گھڑت روایت پر مبنی انسانی روح کے نظریے کی ایک اور دلیل کا اضافہ کیا جائے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔